السلام علیکم جی، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ اب تک میری آواز بھی بھول چکے ہوں کیونکہ اٹس بین اے منتھ کہ میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی۔ ساری باتیں بتاؤں گی سب کچھ کہ کیا ہوا کیسے ہوا، لیکن اس سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ مجھے نا آج بہت خوشی ہو رہی ہے یہ ویڈیو بناتے ہوئے۔ ایسے جیسے آپ کو نا کوئی اپنی لانگ لاسٹ چیز مل جاتی ہے نا، تو جتنی خوشی آپ کو ہوتی ہے، اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ میری آواز آپ سب تک پہنچے گی، ہم انٹریکٹ کر سکیں گے، باتیں کر سکیں گے تھرو کامنٹ سیکشن۔ تو آئی ایم ریئلی ہیپی ٹوڈے۔ مجھے آپ سب کے فیڈ بیک کا اتنا انتظار رہتا ہے، تو ضرور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے مجھے دیجیے گا، اپنے حال احوال سے آگاہ کیجیے گا، ڈسپائٹ آف کہ مجھے اس ویڈیو پہ کوئی انٹریکشن چاہیے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آئی جینولی وانٹ ٹو نو، میں آپ سب سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو جی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کہاں تھی، تقریباً اٹس بین لائک 29 اور 30 ڈیز ہو گئے ہیں کہ نہ کوئی عطا نہ پتہ، ایک دم سے غائب ہو گئی اور پھر اب ایک دم سے آ گئی ہوں۔ تو ہوا جی یہ کہ میں نہ کچھ اچھا فیل نہیں کر رہی تھی، اور یہ کوئی نارمل اچھا نہیں تھا کہ آپ طبیعت وائز سکھ ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کاش ایسا ہوتا تو مجھے سمجھ آ جاتی کہ اچھا میں بیمار ہوں، بیماری کے بعد میں فٹ ہو جاؤں گی اور میں دوبارہ سے ویڈیو ڈال سکوں گی۔ لیکن یہ ایک ایسی بیماری تھی جسے ہم ذہنی بیماری کہہ سکتے ہیں، کہ جس کا علاج آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ میں ہی اپنی ویڈیوز میں اتنا پریچ کر رہی ہوتی ہوں، اتنا آپ سب کو سمجھا رہی ہوتی ہوں، موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہوں، لیکن ہوں تو انسان نہ یار، ہو جاتی ہیں بس چیزیں، اور اتنی ایک فیل آپ کے اوپر ایک ویو ایسی آ جاتی ہے کہ اس کے بعد آپ کو خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنا اندھیرا، اتنی ڈارکنیس میری زندگی میں آ کہاں سے رہی ہے۔ ہوا یہ کہ عید وغیرہ سب گزر گئی، سب کچھ بڑا مزے کا رہا، پھر میں ایک صبح اٹھی نا جب، تو میں بہت زیادہ لیزی فیل کری تھی، اور مجھے خود سمجھ نہیں آئی تھی کیونکہ بڑے عرصے سے نا میں ایسی کسی فیلنگ سے نہیں گزری تھی۔ میں اتنا سست ہو رہی تھی، نہ ناشتہ بنانے کا دل چاہ رہا تھا، نہ کسی سے بات، نہ انٹریکشن، کچھ بھی نہیں۔ میں صرف اپنے آپ کو گھسیٹ رہی تھی کہ یار میں نے کام کرنے ہیں، بچوں نے اسکول جانا ہے، چیزیں ہیں میرے اوپر، ذمہ داریاں ہیں، میں وہ کروں، لیکن وہ ہر ایک چیز مجھے چبھ رہی تھی۔ بار بار میں تھک کے صوفے پہ بیٹھ رہی تھی، پانی پی رہی تھی، مجھے عجیب سے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، جسم میں نا سوئیاں جیسے چبھتی ہیں، الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے ہر چیز سے، وہ والا میرا حال ہو رہا تھا۔ کبھی میرا دل چاہے کہ میں چھوڑ چھاڑ کے سب نہ کہیں نکل جاؤں، لیکن پھر میں سوچوں کہ میں جاؤں گی تو کہاں، اور چلی بھی گئی تو میں تو کچھ اچھا فیل نہیں کروں گی، یعنی کہ آپ کو نا ایک دم سے ہوپ لیسنس کی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی میرے ساتھ ہو رہا تھا، اور میں اپنے آپ کو سمجھا رہی تھی۔ آپ یقین کریں کہ میں نے اپنی پرانی ویڈیوز نکال کے دیکھی کہ جب میں ان چیزوں سے گزری تھی تو میں نے کیا کیا تھا، اور میں کس طرح سے اس ڈارک فیز سے باہر آئی تھی، اور میں نے ساری ویڈیوز دیکھی، اس کے بعد میں نے تھوڑا اچھا فیل کیا۔ اور اب یہ دیکھیں کہ صبح کا ٹائم ہے 11-12 بجے کا، اور میں سوچ رہی ہوں بس جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوگا نا، میں نماز پہ کھڑی ہو جاؤں گی۔ آئی کوڈنٹ ویٹ کہ نماز کا ٹائم ہو اور میں پڑھ لوں تاکہ میرے دل کو سکون ملے۔ لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ جیسے ہی ظہر کا ٹائم ہوا، عصر کا ٹائم ہوا، میری موٹیویشن ختم، میرا دل ہی نہ چاہے کہ میں ایون کہ جائے نماز بھی بچھاؤں، میں وضو بھی کروں۔ تو اس ٹائم نا اس چیز سے مجھے پتہ چلا کہ نہیں، دیر از سم نیگیٹیوٹی وچ از گوئنگ اراؤنڈ، اور کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ نا، یہ سمپل کوئی طبیعت خراب نہیں ہے کہ یا کوئی میں کہوں موڈ فلکچویشن ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیر از سم تھنگ ڈارک اراؤنڈ می جو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ جس گھر میں بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں نا، ایک طرح سے خزانہ چھپا ہوتا ہے، چور وہیں پہ چوری کرتا ہے۔ تو اسی طرح مولا مشکل کشا کا فرمان ہے کہ جس دل میں ایمان کی دولت ہوتی ہے نا، یا جس انسان کا ضمیر جاگ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے دل میں بس رہا ہوتا ہے، شیطان وہیں پہ اٹیک کرتا ہے۔ تو اس بات کو نا میں نے اس وقت سوچا، اور اس نے مجھے بڑا حوصلہ دیا کہ ہاں شاید میں بہت زیادہ اپنے آپ کو اسپریچولی اللہ کے قریب فیل کری تھی، تو اب یہ میرا امتحان ہے، یہ میرے اوپر ایک آزمائش آ گئی ہے شیطان کی صورت میں یا کسی بھی نیگیٹیوٹی کی صورت میں، جو کہ اب میں آزمائی جاؤں گی۔ تو اس صورت میں، اس حال میں، غم کی کیفیت میں، پریشانی کی کیفیت میں ہی تو نماز پڑھنا میرا سب سے ضروری ہے۔ سب سے پہلے جو چیز میں نے اپنے اوپر اوور کم کی نا، وہ یہ کی کہ میرا بالکل بھی نہیں دل چاہ رہا تھا، لائک میں بیڈ سے بھی نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ کئی دن تو میں ایسے ہی مطلب اوپر نا میں نے بلینکٹ لیا ہوا، میں لیٹی ہوئی، اور بچے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ماما آپ کو ہوا کیا ہے، کیا کوئی بات ہے؟ تو لیکن مجھے خود بتانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتا میرا موڈ کیوں آف ہے، میں کیوں پریشان ہوں۔ لیکن میں نے اپنے آپ کو اٹھایا، یہ بات میں سوچتی رہی اپنے آپ کو نا، اس طرح میں بیک اپ کرتی تھی کہ نہیں ماریہ، چند دن ہے، گزر جائیں گے، تمہارے اوپر آزمائش ہے، امتحان ہے، چلو اٹھو چلو اٹھو۔ لیکن میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی، ایک آدھ نماز میری اسکپ بھی ہوئی، جو کہ میں نے بعد میں قضا پڑھ بھی لی، لیکن پھر بھی نا مجھے بہت زیادہ نا نماز پڑھنے میں ڈیفیکلٹی کا سامنا ہو رہا تھا۔ لیکن پہلا اسٹیپ جو میری جیت کا تھا نا، وہ یہ کہ میں نے اپنے آپ کو اٹھایا، نماز کی طرف میں نے اپنے آپ کو راغب کیا۔ اور آپ یقین کریں، ہر نماز کے بعد اٹھنے کا دل نہیں چاہتا تھا جائے نماز سے، ایسے لگتا تھا کہ یہیں بہت زیادہ سکون ہے، بلا وجہ رونا آ رہا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ الحمدللہ زندگی میں سب چیزیں بہترین ہو رہی ہیں،
لیکن مجھے نا ایسے لگ رہا ہے کہ یار میں کچھ برا ہونے والا ہے، کوئی ایک ایسا احساس، ایک ایسی کیفیت میرے اوپر طاری ہے کہ شیطان نے شاید میرے دل میں وسوسہ ڈالا ہوا تھا کہ کچھ اچھا نہیں ہوگا، بس کچھ غلط ہوگا، کچھ غلط ہوگا. یہ تھاٹ مجھے اتنی زیادہ پریشان کری تھی. تو میں اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگوں کہ یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال دیں، جبکہ ہوا کچھ بھی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھی نا میں روحانسی ہو رہی ہوں جب مجھے وہ ٹائم یاد آ رہا ہے. خیر، 2 چیزیں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا لیکن ان کو کرنا اتنا ہی مشکل تھا. ایک تہجد کی نماز اور ایک استغفار کا ورد، جو کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں آپ سے ذکر کرتی ہوں. میں نے آپ کو کئی سٹوریز بھی سنائیں اپنے حوالے سے بھی، اپنے جاننے والوں کے حوالے سے بھی، اور اب وہ میرا ٹائم تھا کہ میں اس چیز کو خود بھی پریکٹیکلی دوبارہ ایکسپیرینس کروں، کیونکہ بہت عرصہ گزر گیا تھا میں نے اس طرح کی کوئی چیز فیل نہیں کی تھی. لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا، اور تہجد کے لیے اٹھنا مجھے بہت مشکل لگتا تھا. مجھے ایسا لگتا تھا نہیں یہ تو یوز لیس ہے، اس کا تو فائدہ ہی نہیں ہے، ہونا ہی کچھ نہیں، میری کہاں دعا قبول ہونی ہے، میں جو بھی کر لوں میں اب اس ٹریپ سے نہیں نکل سکتی. یہ ساری تھاٹس اس وقت آتی تھیں. ایسا لگتا تھا کہ دنیا ہی ختم ہو رہی ہے. آپ یقین کریں، استغفار کا ورد شروع کرنا محض میں 10 یا 12 دفعہ پڑھنا، اور ایسی دماغ میں سوچیں آتی تھیں کہ میں اتنی لاسٹ ہو جاتی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا میں کر کیا رہی ہوں. میری زبان خود بخود وہ رک جاتی تھی ذکر سے. میں نے پھر دوبارہ سے شروع کرنا، یعنی کہ اتنی ڈیفیکلٹی ہونی. میں نے 100 دفعہ کر کے ایسے لگتا تھا کہ میں نے کوئی پہاڑ ہی توڑا ہے، اور میں بہت نا ٹائرڈ فیل کر رہی تھی اس ٹائم. آپ لوگوں سے بات کرتے کرتے ہی نا مجھے ایک واقعہ یاد آیا. آپ نے ڈرنا نہیں ہے، مجھے بھی اس ٹائم بہت ڈر لگا تھا، لیکن اب جب بعد میں سوچتی ہوں نا تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور زیادہ دل میں بڑھ جاتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری طرف 1 قدم بڑھاؤ تو میں 10 قدم بڑھاؤں گا. تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ایک رات نا تہجد کی نماز پڑھنے کی میری نا 3 یا 4 دن کی روٹین ہو گئی تھی. 5ویں دن پھر مجھے بہت مشکل ہو رہی تھی، اور ایون کہ رات سوتے ہوئے بھی مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میں نہیں اٹھ پاؤں گی. دل میں نا ایک کیا میں سے کہوں، ایک بغاوت کا عنصر شاید آ جاتا ہے کہ نہیں ہو کچھ نہیں رہا، بس اب میں نے نماز نہیں پڑھنی. اس طرح کی نا بس میرے ذہن میں سوچیں آنی تھی. تو اس رات کو اراؤنڈ جب تہجد کا ٹائم ہوا 2 بجے ہوں گے یا 2:15 ہوں گے، تو مجھے ایسے لگا کہ میرے کان میں نا وسپر ہوئی ہے کہ اٹھ جاؤ، جیسے نماز کا ٹائم ہے. عجیب سی سرگوشی ہوئی ہے. تو میں ایک دم سے، آپ یقین کریں کہ میں پورے اپنے ہوش و حواس میں اٹھی، اور مجھے اس ٹائم تو ڈر نہیں لگا. میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے لگا میرے ہسبینڈ نے شاید اٹھایا ہے، لیکن مجھے سے فیل ہوا کہ جیسے میرے پاؤں کی سائڈ سے کوئی گزرا ہے یا کوئی کھڑا ہے. میں ایک دم بہت ڈر گئی. لیکن اب وہ ڈرنا عجیب طرح کا تھا. اس میں یہ نہیں ہے کہ میں واپس لیٹ جاؤں، کمبل لے لوں یا میں کانپنے لگ جاؤں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ ایک بہت ڈفرینٹ سی فیلنگ تھی جو کہ میں شاید بیان نہیں کر پا رہی. اور آئی امیڈیٹلی گاٹ اپ، میں فوراً اٹھی، میں نے نماز پڑھی. اس دن میرا جو نماز کا جوش تھا، اور ایک جیسے وضو میں بہت ایکٹیولی کری تھی، اور میرے دل میں ایک بہت امید جاگی تھی، میں بہت موٹیویٹڈ فیل کری تھی. آئی ڈونٹ نو وہ کیا تھا، کیا وہ میرا وہم تھا، کیا وہ میری سوچیں تھیں، مجھے نہیں پتا. لیکن وہ شاید میں یہی کہتی ہوں کہ وہ اللہ کا میرے پہ احسان تھا کہ اتنی جلدی انہوں نے میری دعائیں سن لیں اور مجھے ایک ڈارک فیس سے نکال کے واپس روشنی کی طرف لے آئے. اور بعد میں یہی سوچتی ہوں کہ جو دعا میں مانگ رہی تھی وہ تہجد میں مانگ رہی تھی، اور تہجد کی دعائیں تو کبھی ضائع نہیں جاتی. میں کیوں بھول گئی؟ میں اپنی ہی کی ہوئی باتیں، اپنی ہی ایکسپیرینس کی ہوئی چیزیں میں کیسے بھول گئی؟ خود اب مجھے اپنے اوپر حیرانی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ تہجد میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کامل یقین کے ساتھ مانگنی ہوتی ہے کہ یہ ضرور قبول ہوگی، آج نہیں تو کل، لیکن یہ قبول ہوگی. اور میں اللہ سے یہی تہجد میں مانگ رہی تھی، اپنی ذہنی صحت، اپنی ذہنی سکون مانگ رہی تھی کہ یا اللہ مجھے یہ جو بھی چکر ہے نا، اس سے مجھے نکالنے. ایک عجیب سے ٹریپ میں اپنے آپ کو فیل کر رہی ہوں، مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا، لیک آف موٹیویشن ہے، میں ہر چیز سے ڈسکنیکٹیڈ ہوں. میرا ایون کہ گھر کا کام کرنے کا، کھانا پکانے کا دل نہیں چاہ رہا. میں نے اتنا بے دلی سے پکایا، اور ان دنوں میرے ہاتھ میں ذائقہ بھی بالکل نہیں تھا. لیکن آئی ایم ویری تھینکفل ٹو مائی فیملی ایز ویل، میرے ہسبینڈ، میری بچیاں، جنہوں نے مجھے انڈرسٹینڈ کیا کہ اچھا ماں کسی ایک چیز سے گزر رہی ہے. ساتھ میں آپ کے سپورٹیو لوگ ہونا بھی بہت ضروری ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہمیشہ انسان کو اپنے لیے خود کھڑا ہونا ہوتا ہے، کوئی بھی آپ کی مدد کے لیے نہیں آتا. تو دس واز مائی اسٹوری کہ کس طرح استغفار نے اور تہجد نے مجھے اس بہت شدید ڈارک فیس سے باہر نکالا ہے. دس از آل اباؤٹ اٹ. بس میں نے اپنے دل کے الفاظ آپ تک پہنچا دیے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں. آئی نو بہت زیادہ کوئی اچھی یہ ویڈیو نہیں ہے، لیکن جو بس میرے دل میں چل رہا تھا میں نے بتایا. اور اگر میرے ان الفاظ سے آپ کے دلوں کو سکون ملتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.